ایمان کے ساتھ جو جائیں، حضور کی محبت میں جو جائیں، ان کے جنت میں جانے تک، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے جہنم میں جانے تک کا سارا ذکر موجود ہے۔ پھر اس کے اندر جنت میں رہنے سہنے کا، وہاں کی نعمتوں کا، ان سب چیزوں کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ ہر چیز کا بیان، ہر چیز کی وضاحت قرآن کریم میں موجود ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا اس میں بیان رکھا، ویسے ہی دنیا میں آنے کے بعد بندہ کون سے راستے پر چل کر خدا تک پہنچتا ہے اور کون سے راستے پر چل کر بندہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کر جنتی بن جاتا ہے، اس راستے کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہاں سے روڈ پر جانے کا راستہ پوچھیں گے تو میں آپ کو ایسا جانا، ادھر مڑنا ایسا بتا دوں۔ میں یہاں سے وہاں تک جانے کا صحیح راستہ بتا دوں گا، مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ ادھر سے ادھر جاؤ گے تو فلاں جگہ چلے جاؤ گے، یہ گلی کے بجائے یہ گلی میں گئے بولے تو فلاں جگہ جاتے دیکھو، آپ سیدھا جاؤ، ایسا ہے۔ آپ مجھ سے کوئی راستہ پوچھیں گے تو میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جہاں آپ کو جانا ہے، یہاں سے فلاں جگہ جانے کا یہ راستہ ہے۔ مگر قرآن کی یہ خوبی ہے، کہ قرآن جہاں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے کا صحیح راستہ بتاتا ہے، وہیں پر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر یہ راستے کے بجائے یہ راستے پر جائے گا تو کہاں جائے گا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ آپ مجھ سے رائچور کا ایڈریس پوچھیں گے تو میں آپ کو رائچور کا ایڈریس بتا دوں گا، مگر میں یہ نہیں بولوں گا بیچ میں کہ آپ یہاں سے 7 میل جانے کے بعد اسٹریٹ جانے کے بجائے رائٹ ٹرن ہو جائے تو مانوی چلے جاتی، یہ نہیں بولوں گا میں آپ کو یہ بولوں گا یہاں سے یہاں تک جانا ہے۔ اور قرآن کے اندر یہ خوبی اور اس کا یہ کمال ہے کہ انہیں صحیح راستہ تو بتاتا ہے، غلط راستے کی بھی قرآن نشاندہی کر دیتا ہے، پوائنٹ لگا دیتا ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ، اور دونوں راستے قرآن نے بیان کیے۔ آسان کرو تو وہ راستہ بھی قرآن میں موجود ہے جس پر چل کر بندہ جہنم جاتا ہے، اور وہ راستہ بھی قرآن میں موجود ہے جس پر چلنے کے بعد بندہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں دونوں طریقے ہیں، وہ طریقہ بھی ہے جس طریقے کو اگر میں اور آپ اپنائیں اور اس طریقے پر چلیں تو شیطان راضی ہو جاتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا، اور وہ طریقہ بھی ہے جس پر چلیں اور جس کو اختیار کریں تو اس سے رحمان بھی خوش ہو جاتا ہے۔ شیطان کو راضی کرنے کا بھی راستہ قرآن میں طریقہ ہے، رحمان کو راضی کرنے کا بھی طریقہ قرآن میں ہے، اور قرآن اتنا کھلا کھلا اس لیے بیان کرتا ہے کیونکہ قرآن ہمارا لا ہے، قرآن ہمارا قانون ہے۔ یوں سمجھو آپ کہ ہماری زندگی میں کھانا پینا نہیں رہا تو پانی سے زندگی چل سکتی، 3 ٹائم کے بجائے اگر 1 ٹائم کا بھی کھانا کھائے تو آدمی زندہ رہ سکتا، نہیں رہ سکتا؟ رہ سکتا۔ بریانی کے بجائے دال چٹنی روٹی بھی کھائے تو آدمی زندہ رہ سکتا، مگر ہوا بند ہو جائے تو ہوا کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ ہوا کے ایک پل کے لیے بھی اگر ہوا بند ہو جائے، ہوا کا مطلب یہ باہر چل رہی سو ہوا نہیں، ہماری ناک اور ہمارے منہ اور ہمارے کان وغیرہ کے ذریعے جو جسم میں ہوا جاتی جس کو آکسیجن کہتے ہیں، اگر وہ بند ہو جائے تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا نا۔ کبھی آپ کسی پیشنٹ کو دیکھے ہوں گے، اللہ آپ کو ہم کو سب کو بیماریوں سے بچائے۔ وینٹیلیٹر پہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ ان کو ایسا لگا کے رکھ دیے ماسک آکسیجن کا، وہ لگا کو ہے تو انہیں زندہ ہے، وہ نکالتے ہی مر جاتے۔ کئی کو بولا تو سانس نہیں چل رہی اس کی، نہ ہوا جاری نہ ہوا آ رہی۔ پانی کے اندر ہاں، پانی کے اندر کیسا رہتا؟ اگر میرے کو تیرنا نہیں آتا، حافظ عبدال صاحب کو اتنا پرفیکٹ نہیں آتا، میرے کو بھی ان کو ہم دونوں ملا کو ڈال دیے، ہمیں 2 منٹ 4 منٹ بھی تو کر سکتے، اس کے بعد پھر ہاتھا پاؤں مارنے لگتے۔
مگر آپ کو معلوم ہے پانی کے اندر سانس کیسا چھوڑنا، سانس کیسا لینا، اس وجہ سے آپ اس کے اندر رہ سکتے، مگر وہ بھی لمیٹڈ. جہاں آپ کو لگے کہ میری سانس اپنا جاری نہ آ رہی کھل رہی تو آپ خود اوپر آ جائیں. تو قرآن ایک ایسی کتاب اور ایسا قانون اور ایسی چیز ہے کہ آدمی بنا کھائے پیے، بنا اچھی غذاؤں کے استعمال کرے بغیر، اچھا پینٹ شرٹ کوٹ پینٹ پہنے بغیر بھی، شرٹ لنگی کو بھی زندگی گزر جاتی، مگر سانس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. اسی طرح ایک مومن کی صحیح زندگی قرآن کے بغیر بھی نہیں چل سکتی. مومن ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کو ماننے والا اور اللہ کے رسول کو ماننے والا، وہ بغیر قرآن پڑھے، بغیر قرآن سیکھے یا پھر بغیر قرآن کی معلومات کے کامیاب زندگی گزار کو جنت پانا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا تو آپ کو سننا پڑے گا، کسی نہ کسی سے سیکھنا پڑے گا، معلومات حاصل کرنی پڑے گی. نہیں، اگر یہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے تو پھر آپ ایک سکسیسفل زندگی نہیں گزار سکتے. آخرت میں آپ جنت نہیں پا سکتے، خدا کو راضی نہیں کر سکتے، خوش نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہمیں اور آپ کو ماں کو راضی کرنے کا طریقہ معلوم رہنا، اس کی دعا لینے کا طریقہ معلوم رہنا، اور اگر ہمارے کو ماں کی دعا لینے کا طریقہ نہیں معلوم بولے تو ماں کی دعا نہیں لے سکتے. اسی طرح خدا کو راضی کرنے کا طریقہ معلوم رہنا ضروری ہے، اور وہ طریقہ کہاں ہے؟ قرآن میں. تو جو سیدھا راستہ ہے، جو راستہ خدا تک پہنچتا ہے، وہ راستے پر چلنے کی دعا ہم ہر دن 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت کے اندر وہ دعا مانگتے ہیں. وہ دعا کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ میں جو میں تلاوت کرا. کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اے اللہ ہمیں آسان بتا رہا، سیدھے راستے پر چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ تمہارے کو میرے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. حضرت تمہیں سیدھا راستہ بول رہے، کون سا سیدھا راستہ؟ وہ قرآن میں موجود ہے. کون سا سیدھا راستہ؟ تو قرآن خود کہتا ہے سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہوتا ہے جن کے اوپر خدا انعام اتارتا ہے. یعنی خدا جن کو دیتا ہے اور جو خدا سے لیتے ہیں، اللہ ان کے اوپر کرم کرتا، اللہ ان کے اوپر انعام، اکرام، نوازشیں، خدا کی عطائیں جھوم کر ان کے اوپر برستی. وہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جس راستے پر چلے وہی راستہ سیدھا راستہ. اب ہمارے کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ کون سے راستے پر چلنا، تو قرآن بتا دیتا ہے تمہیں راستہ وہ اختیار کرو جو راستہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں پر خدا نے انعام کیا. اب پھر ایک سوال آ جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں بولنے کا کیسا معلوم ہونا؟ انعام کیا بولے تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ میں ہوں، تمہیں ہے، انہوں ہے، کون ہے؟ تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا، قرآن اس کا جواب دیتا. وہ لوگ کون ہیں؟ ان لوگوں میں سب سے پہلے درجے پر فرسٹ کیٹیگری میں آنے والے اللہ کے سارے نبی اور رسول. اللہ کے سارے نبی رسول. اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری میں اس میں آنے والے صدیقین. کون ہے؟ صدیقین. صدیقین وہ بھی ایک درجہ ہے، آسانی کے لیے آپ سمجھو صدیق اکبر کا راستہ. کس کا؟ صدیق اکبر جس راستے پر چلے وہ راستے پر چلے بولے تو وہ راستہ کہاں پہنچاتا؟ جنت. اللہ کو راضی کر سکتا ہے. تیسری کیٹیگری میں ہے شہید. کون ہے؟ شہید. یعنی جو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں اس کے دین کو بچانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے لٹا دیتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں شہید. ان کا راستہ. پھر اس کے بعد صالحین یعنی نیک لوگ. کیا ہے؟ اب وہ صالحین یہ سمجھنا ہے بولے تو یہ کیٹیگری میں غوث پاک آ گئے، یہ کیٹیگری میں غریب نواز آ گئے، یہ کیٹیگری میں بندہ نواز آ گئے، ہے نا؟ تمہارے بھی علاقے میں ہوں گے کون تو کون بزرگ ہے، درگاہ ارگاہ ہے کیا نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ ہے چلہ ہے.
चिल्लाने बुजुर्ग रहना, हाँ जरा इधर आगे चले जाओ, मानवी में मिलते, वो रास्ते में भी है पहाड़ के ऊपर, हाँ वो बुजुर्ग, उनका रास्ता वो होता है जिस रास्ते पर अगर हम चले तो वो रास्ता आज क्या है, सीधा रास्ता। कौन सा रास्ता है वो? सीधा रास्ता। तो दुआ में ये करना है, दुआ क्या करना है, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, और कौन सा रास्ता हो, तो इन लोगों का रास्ता। साथ ही साथ कुरान ये भी बताता कौन से रास्ते पर नहीं चलने की दुआ मांगना, ये रास्ते पर चलना, और इसकी दुआ भी करना, अल्लाह हमको इन लोगों के रास्ते पर चला बोलकर, यानी अल्लाह हमें नबियों के रास्ते पर चला, अल्लाह हमें रसूलों के रास्ते पर चला, अल्लाह हमें शहीदों के, सिद्दीकों के रास्ते पर चला, अल्लाह हमें तेरे वलियों के रास्ते पर चला। तुम्हें चलो नको चलो, चलो नको चलो, जब तक ये दुआ कोई भी करेगा नहीं उस वक्त तक उसकी नमाज होगी नहीं। अब कमाल ये है इसके अंदर, वलियों के रास्ते पर चलने वाले भी यही दुआ करते, नहीं चलने वाले भी यही दुआ करते। भाई हर जना सूरह फातिहा पढ़ना नहीं पढ़ना, हर जना, हाँ दरगाह जाओ बोले वाला भी यही दुआ कर रहा, नको जाओ बोले वाला भी यही दुआ कर रहा, सब दुआ करना। अब दुआ तो सब करते मगर हर एक की दुआ कबूल नहीं होती। दुआ सब कर रहे, हर एक की दुआ कबूल नहीं होती। दुआ उसकी कबूल होती वलियों के रास्ते पर वो चलता है जिसके ऊपर वली की नजर रहना। गौसे पाक के रास्ते पर हर कोई नहीं चल सकता, हालांकि नमाज में दुआ कर रहा उन्हें, ऐ अल्लाह मुझे गौसे पाक के रास्ते पर चला, दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि सालिहीन में गौसे पाक आ गए, तो गोया हर नमाज में दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे गौसे पाक के रास्ते पर चला। सब करते, 11वीं करो बोलने वाले भी करते यही दुआ, और 11वीं लाखों करो बोलने वाले भी यही दुआ करते। खाजा की छठी करो बोलने वाले भी यही दुआ करते, नको करो बोलने वाले भी। मगर कबूल उसकी होती है जिसकी तरफ पीराने पीर नजर करे। कबूल उसकी होती है जिसके ऊपर ख्वाजा साहब की नजर हो। कबूल उसकी होती है जिसके ऊपर बंदा नवाज का फैजान हो। अब जब कबूल हो गई मामला हल है, टेंशन फ्री। कबूल जैसे ही हो जाती हमारे को यूं उठ को बैठ को जाको चलने की जरूरत नहीं, उन्हों चला लेते, उन्हों आगे आगे पीछे हमें हमें। और ये कुरान कह रहा, हाँ ये कुरान, मैं हिंदी की चिंदी की हिंदी बोल दे रहे, वो पूरा यूं करके बयान कर दे रहा हूं। कुरान में ये लिखा हुआ है और कुरान से ये साबित है कि हम रोजाना हर नमाज की हर रकत में ये दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें वलियों के रास्ते पर चला। आसान दिमाग में रख लो, हर नमाज की हर रकत में ये दुआ करना, हमारे वलियों के रास्ते पर चला। और कमाल ये है, ये दुआ करो बोल को मैंने बोला तुम्हारे, ये दुआ करने का हुक्म भाई गौसे पाक नहीं बोले तू ये दुआ करवा के तू मेरे रास्ते पर चले दे बोल, ख्वाजा गरीब नवाज ने बोले तू अल्लाह से दुआ करके ख्वाजा के रास्ते पर चला, नहीं, ये दुआ का हुक्म देने वाला खुद खुदा है। सुभान अल्लाह। और आसान करो, ये दुआ का हुक्म देने वाला गौसे पाक का पैदा करने वाला, बेशक बेशक, ये दुआ का हुक्म देने वाला ख्वाजा को पैदा करने वाला, ये दुआ का हुक्म देने वाला बंदा नवाज को वली बनाने वाला, बेशक बेशक, वो खुद ये कहता है तू ऐसी दुआ कर, तू ऐसी दुआ कर। कहीं को अगर कोई ये बोले, मैं बोलूं ऐ अल्लाह मैं ऐसी दुआ नहीं करता, मैं ये दुआ करता हूं ऐ अल्लाह मुझे तेरे रास्ते पर चला, ये भी तो सही दुआ है ना भाई, खुदा के रास्ते पर चलो बोलते लोग है ना। अब जरा मैं अलग आदमी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं जरा 11वीं नियाजा कुंडे उंडे करने वाला, मेरे को पूछे तो मैं बोलता मैं ख्वाजा के रास्ते पर चल ये दुआ कर दो, ऐ अल्लाह मुझे बंदा नवाज के रास्ते पर चला, मैं ऐसी दुआ करूँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलते होंगे अल्लाह के रास्ते पर चलने की दुआ करो, ये अल्लाह का रास्ता, तुझे कैसा मालूम ये अल्लाह का रास्ता है? आखिर ये डिफाइन कैसे होना, ये कैसे पता चलना कि ये खुदा का रास्ता है? और अल्लाह ये कहता है कि सालिहीन के रास्ते पर चलाओ, नेकों के वलियों के रास्ते पर चलाओ, उनको दुआ करो, ये खुदा का हुक्म है। और अगर मैं आपको बोला अल्लाह के रास्ते पर चलो तो तुम्हें मेरी सुनते खुदा की सुनते?
ایسا نہیں، پکا بولنا. میں بول رہا ہوں اللہ کے راستے پہ چلو. اللہ فرماتا ہے کہ ولیوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو. تو تمہیں میری سننا خدا کی سننا؟ تو خدا کی سننا تو پھر غریب نواز کے راستے پر چلنا پڑتا. خدا کی سننا تو بندہ نواز کے راستے پر چلنے کی دعا کرنا پڑتا. خدا کی سننا تو غوث پاک کے راستے پر چلنے کی دعا کرنا پڑتا ہے نا. اب پھر ہم سب مل کر ایک سوال کریں رب کی بارگاہ میں ادب سے، اے اللہ تو جنت دینے والا، جنت دینے والا تو، جہنم میں ڈالنے والا تو، کامیابی تو دیتا، بندے کو ناکام تو کرتا. تو خوش ہے تو سب کچھ ہے، تو اگر خوش نہیں تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں. تو اے اللہ ہم سے یہ تو نے کیوں نہیں کہا کہ تم یوں دعا کرو، اے اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلا؟ اللہ کے راستے پر چلنے کی دعا کا حکم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن میں ہے. ابھی میں قرآن سے ہٹا نہیں اور تمہیں بھی قرآن سے ہٹے نہیں. اس کا جواب بھی قرآن میں ہے. اس کا جواب قرآن میں ذرا تفصیل ہے، وہ خالی جواب سنو. کبھی دلیل ولیل بولے تو پھر بعد میں کیا تو دیں گے کہتے کا تو. جواب اس کا قرآن میں ہے. وہ جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے اگر تو میرے راستے پر چلنا چاہتا ہے، میرے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو ان لوگوں کے راستے پر چل جو میرے ہیں. سبحان اللہ. جو کیا ہے؟ میرے ہیں. اگر تو ان کے راستے پر چلا تو وہی میرا راستہ ہے. سبحان اللہ. وہی کیا ہے؟ میرا راستہ. جیسے میں تمہارے ایک مثال دیتا ہوں. یہ حافظ صاحب ہے، انہوں میرے دوست ہیں، ان سے میری دوستی. یہ آپ کے حافظ صاحب ہیں، انہیں میں کے میں ان کو نہیں پہچانتا، انہوں میرے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، میں ان کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں. مگر حافظ صاحب کی ان کی دوستی ہے، میری ان سے کیا بھی دوستی نہیں ہے، فرسٹ ٹائم ملے، مگر حافظ صاحب اور ان کی دوستی ہے. اب جب ملے تو انہوں میرے دوست، انہوں ان کے دوست، انہوں میرے دوست اور انہوں ان کے دوست. پھر بھی انہوں میرے سے ملے تو میں خیریت، طبیعت وغیرہ کیسی ہے سب پوچھ لے رہا ہوں. ارے پہلی بار ملے کہیں کو ایسا آپ میرے کو کچھ ان کو پہچانتے کہ نہیں صاحب میں نہیں پہچانتا. پھر کیا جی ایسا بالکل یارانہ ہے نا، ایسا دوستہ بات کرے سر کا بات کر رہے نا. ہاؤ انہوں میرے دوست کے دوست، سبحان اللہ، انہوں میرے دوست کے دوست. دوست کا دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا. دوست کا دوست دوست ہوتا. اور دوستی ایسی ہوتی ہے، دوستی میں جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے. ہم اور آپ، ہمیں ابھی کیا ہے، نمازہ چھوڑنے والے، روزے چھوڑنے والے، عبادت میں کمی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبتہ ہمارے سے ہوتے رہتے، چغلیاں ہمارے سے ہوتے رہتے، کئی قسم کے گناہ ہوتے رہتے. جب کئی قسم کے گناہ ہوتے اور اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک، اللہ تعالی پاک ہے، اللہ تعالیٰ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ طاہر، اس کی ذات سبحان، وہ ہر عیب سے پاک، ہر گندگی سے پاک، ہر کمی سے پاک. تو پھر ہم ہیں ناپاک، ہمارے اندر گناہ کرنے کی وجہ سے گندگی آ گئی، ناپاکی آ گئی، تو ہم خدا کے دوست نہیں بنے. ابھی خدا کے دوست نہیں بنے. جب خدا کے دوست بنے نہیں تو ہمارا ابھی کنیکشن، ہمارا تعلق خدا سے ابھی مضبوط نہیں ہوا. مگر غوث پاک انہوں خدا کے دوست بن گئے. انہوں خدا کے دوست، خدا ان کا دوست. انہوں خدا کے دوست، خدا ان کا دوست. کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک نے جب تک زمین پر غوث پاک تھے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھا، اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنایا، نمازوں کی پابندی کی. اور کیسی پابندی؟ عشاء کو وضو کرے بولے تو عشاء کی نماز کے واسطے وہی وضو سے انہوں فجر کی نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خالی عشاء کا وضو کا عشاء کی نماز پڑھے وضو کر کو خالی بیٹھے بھی رہے بولے تو فجر تک وضو ٹوٹ جاتا. خالی بیٹھے بھی رہے تو کیا ہوتا؟ بیٹھ کو گیس اسٹک ہو جاتی پیٹ میں. خالی بیٹھے تو 1 گھنٹہ جو بیٹھے بولے تو اٹھنے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا. غوث پاک کا وضو عشاء کا وضو فجر تک رہتا تھا. کیسا؟
تو بزرگاں یہ بولے جو ان کو دیکھے ان کی زندگی میں رہے بعد میں جو آئے وہ بزرگاں یہ بولے وہ ایسا کہ عشاء کے وضو کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کو انہوں گھر کو نہیں جاتے، عشاء کی نماز پڑھ کو مصلی پر ہی بیٹھ کر رات بھر خدا کی یاد میں لگے رہتے، رات بھر نفل پڑھتے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی، انہوں پوری رات خدا کی عبادت میں گزارتے۔ اب آپ بولو خدا کی ایسی عبادت کرنے والا وہ خدا کا دوست بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بے شک، سبحان اللہ، ایسی عبادت کرنے والا، ایسی ریاست، ایسی بندگی خدا کی۔ اب وہ خدا کے حکم کے مطابق چلتے 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 اتنا چلے کہ خدا ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، جب خدا راضی ہو گیا تو خدا نے کہا اب جو تیرا دوست وہ میرا دوست، سبحان اللہ، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا، سبحان اللہ، جو تجھ سے عقیدت رکھے گا وہ مجھ سے عقیدت رکھنے والا، اور جو تیرے راستے پر چلے گا وہی میرا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، اگر خالی راستے پر چلو بول کو قرآن میں آتا اور راستے کی وضاحت نہیں ہوتی نا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کرنے کا حکم دیا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ کس کا؟ راستہ تیرا، تیرے محبوبوں کا، تیرے تمام دوستوں کے راستے پر چلا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنے کا حکم ہے، چلا یہ راستے پہ، نہ کو چلا یہ راستے پہ، یہ راستے پہ چلا بھی دعا کرنا اور یہ راستے پہ نہ کو چلا بھی دعا کرنا۔ کون سے راستے پر مت چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن کے اوپر تیری ناراضگی اتری ہے، یعنی جن سے تو ناراض ہے، جن سے تو ناراض ہے ان لوگوں کے راستے پر مت چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن کے اوپر تو نے اپنا عذاب اتارا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو تیرے صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو تیرے صحیح راستے سے، صحیح راستہ کون سا؟ ولیوں کا۔ صحیح راستہ کون سا؟ ولیوں کا۔ اب وہ راستے سے ہٹا ہوا کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو ولیوں کے راستے پر نہیں چلتو بولتا، وہی ہوگا نا۔ راستے سے ہٹا ہوا آدمی تو وہی ہوگا جو یہ بولے میں ان کے پیچھے نہیں آتا، کا مطلب تو ان کے پیچھے جاتا۔ اب جب ان کے پیچھے گیا تو ان کا نہیں، ان کے پیچھے آیا تو ان کا نہیں۔ تو اب قرآن دونوں کہہ رہا ہے، ایک تو ان کے راستے پر مت چلا جن سے تو ناراض ہے، اور ان کے راستے پر بھی مت چلا جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے کون؟ وہ لوگ ہیں جو غوث پاک کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے وہ لوگ ہیں جو غریب نواز کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو ہمیں غریب نواز کے آستانے پر جانے نہیں دیتے، غریب نواز سے محبت کرنے نہیں دیتے، غوث پاک سے عقیدت رکھنے نہیں دیتے۔ تو جو عقیدت رکھنے نہیں دے گا، جو محبت کرنے نہیں دے گا، آپ سمجھ جانا اس کا راستہ وہ راستہ نہیں جو صحیح راستہ ہے، وہ راستہ نہیں جو سکتا ہے۔ بھائی ہمیں غریب نواز اللہ کے ولی، ہم محبت کرتے، محبت کے اظہار کے کئی طریقے ہیں۔ دیکھو محبت کے اظہار کے کئی طریقے ہیں۔ محبت میں آدمی غلط کو بھی صحیح بولتا، غلط کو بھی صحیح بولتا، غلط کو بھی اور صحیح کو بھی غلط بول رہے لوگ، صحیح کو بھی غلط بول رہے۔ تو صحیح کو غلط بولے تو پھر محبت نہیں، محبت ہے تو پھر صحیح کو غلط نہیں بول سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی حضرت؟ آسان چل رہی گاڑی؟ ہاں کوشش کریں گے بات سمجھے تو کیا ہوتا، عقیدہ بنتا، بات سمجھے تو دل میں بات بیٹھتی، عمل کی بھی توفیق ملتی، پھر ایمان بھی بچاتے ہم لوگ۔ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ایسی بات بولوں میں جو آپ کے سمجھ میں ہی نہ آئے تو پھر آپ خالی یوں خاموش بیٹھ کر چلے جائیں گے، تو پھر ثواب تو ملے گا محفل میں آنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی وجہ سے، مگر میسج جو ہے نا وہ میسج لے کر جانا بہت امپورٹنٹ، وہ بہت اہم ہے۔ تو اگر کسی سے محبت ہے تو آدمی محبت میں کبھی اس کی برائی نہیں بیان کرتا، محبت میں آدمی اچھائی بیان کرتا، برائی رہے تو بھی اچھائی بیان کرتا۔ مگر جن ولیوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ولی بن گئے، یعنی ان کے اندر کی برائیاں ختم ہو گئی، اچھائیاں ہی اچھائیاں ان کے اندر ہوتی، خوبیاں ہی خوبیاں ان کے اندر ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص یہ بولے
کہ میں فلاں کا دوست ہوں مگر تمہارے کو وہاں جانے سے روکے تو وہ دو باتوں میں سے ایک بات، یا تو وہ دوست نہیں ہوگا، یا تو وہ دوست نہیں ہوگا، اور یا نہیں تو پھر دوستی کا غلط دعویٰ کر رہا، دوست ہے نہیں انہیں مگر غلط دعویٰ کر رہا دوستی کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہمیں اور آپ کو ولیوں سے قریب جانے سے، ان کے آستانے پر، ان کی درگاہوں پر جانے، ان سے، ان کے وسیلے سے دعا کرنے سے روک رہا، تو آپ سمجھ جانا یا تو یہ کام غلط کر رہا انہیں، یا انہیں خود غلط ہے۔ کیونکہ اگر انہیں صحیح ہوتا تو ولیوں کے آستانے پر جانے سے روکتا نہیں، خدا خود ہمیں ان کے پاس جانے کا حکم عطا فرماتا، اور کئی کو اس لیے کہ ان کے پاس جانے سے ہمارے دل کا جو میل ہے وہ ختم ہو جاتا، دل کی گندگی دور ہو جاتی، گندگی، کیونکہ وہ بالکل پاک اور صاف ہو گئے رہتے گناہوں سے۔ اللہ کا دوست بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ خدا کا دوست بننے کے واسطے ایک عالم سے اگر دوستی ہونا بولے تو آپ کے اندر علم سیکھنے کا جذبہ رہنا تو عالم سے دوستی ہوتی، انجینئر سے دوستی ہونا بولے تو تمہارے اندر بھی ویسی کوئی کوالٹی ہونا جس کی وجہ سے انجینئر تمہیں اپنا دوست بنائے، ڈاکٹر سے دوستی ہونا بولے تو تمہارے اندر کیا تو کیا خوبی رہنا، وہ ڈاکٹر تمہارے اندر وہ خوبی دیکھ کر اپنا تمہیں دوست بنا لیتا۔ اسی طریقے سے ولیوں سے دوستی کرنا ہے تو اپنے اندر وہ پاکیزگی، وہ طہارت، وہ خوبی ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ کا دوست بننا بولے تو کتنی بڑی بات ہے۔ یہ اولیاء کرام اپنے نفس کو مار کر، اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ امام اعظم کبھی نام سنے؟ امام اعظم ایک بہت بڑے ولی کا نام ہے، ایک امام کا نام ہے، جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کو امام اعظم بولتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم نے ان لوگوں کو دیکھا جن لوگوں نے حضور کو دیکھا۔ آپ سوچو کتنی بڑی شخصیت ہے۔ وہ ایک دن بازار گئے، کچھ خریدنے کے واسطے بازار گئے تو ایک سے دو دکانوں میں کچھ کام تھا ان کا۔ اب ایک دکان کے پاس گئے تو وہاں پر آلریڈی کچھ لوگ خرید رہے تھے، اس میں دو عورتیں تھیں، وہ بھی کچھ خریدنے وہ دکان پر آئی ہوئی۔ اس میں سے ایک عورت دیکھی تو دیکھتے ہی دوسری عورت سے اس نے پوچھا یہ کون؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دو شاگرد، آپ کے دونوں روایتیں، دو شاگرد آپس میں بات کر رہے تھے، کچھ گفتگو کر رہے تھے، اچانک امام اعظم آ گئے۔ یہ کسی دکان پر آپ گئے تھے تو وہاں دو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھی۔ ایک عورت نے آپ کو دیکھ کر کہا یہ کون ہے؟ کتنے نورانی چہرے والے ہیں، کیا خوبصورت ہے، بڑے آدمی لگتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، نیک لگتے ہیں۔ تو بازو والی عورت بولی تمہارے کو نہیں معلوم یہ کون ہے؟ ان کا نام ابو حنیفہ، ان کا نام ابو حنیفہ، جن کو لوگ امام اعظم بولتے، اور ان کی تعریف کرتے 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 کیا بولی، یہ وہ ہے جو روزانہ 50 رکعت نماز نفل پڑھ کو سو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں عشاء پڑھنے کے بعد 50 رکعت نفل نماز پڑھ کو سوتے تھے۔ ایسا میں سنی، اتنے بڑے ہیں کہتے ہیں، اتنے پہنچے ہوئے کہتے ہیں۔ اتفاق ایسا کہ وہ گفتگو آپس میں کر رہے، وہ بات امام اعظم کے کانوں سے ٹکرائی۔ یا روایتوں میں آتا دو شاگرد بات کر رہے تھے، اس میں سے ایک نیا تھا ایک پرانا تھا۔ امام اعظم جب درس دینے کے لیے آئے تو پرانا شاگرد اپنے استاذ کی تعریف بیان کرتے 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 یہ بھی بول دیا ہمارے استاذ اتنے بڑے کمال کے روزانہ 50 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ وہ بات امام اعظم سنے، سنتے ہی دیکھو ولی ایسے ہوتے ہیں، وہ اتنے نیک، اتنی عبادتوں کے پابند ہوتے ہیں۔ امام اعظم نے سنتے ہی ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ویسے میں 50 رکعت روزانہ نماز نفل تو نہیں پڑھتا، میں روزانہ نہیں پڑھتا، مگر تیرا شکر ہے تو نے اپنے بندوں کے دلوں میں میرے بارے میں ایسا پیارا نیک خیال پیدا فرمایا۔ تیرا شکر ہے کہ تیرے بندے میرے بارے میں اتنا اچھا خیال رکھتے۔ مولا اب تک تو نہیں پڑھتا تھا پابندی سے، تو گواہ رہنا آج کے بعد میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک کہ 50 رکعت نفل نہ پڑھوں۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا معمول ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے کیا اضافہ ہوا وہ خدا بہتر جانے، مگر اس کے بعد سے وہ عشاء پڑھ کر فجر سے پہلے پہلے وہ 50 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یا 5 وقت کی کتنی نماز ہے پوری فرائض؟ جی
17 کیا ہے 17 صحیح ہے 17 رکعت 17 جی شاید 17 17 ہی نہیں فرض خالی فرض 17 17 رکعت پورے 5 وقت کے فرض نماز پڑھے تو بھی کتنے ہوئے کتنے رکعت انہوں کتنے پڑھتے تھے وہ فرض نہیں فرض پڑھتے تھے انہوں فرض پڑھ کو نفل فرض پڑھ کو نفل نماز پڑھتے تھے انہوں فرض اور نفل میں بہت فرق ہے فرض کیسا بولے تو قرضہ رہ سر کا وہ اللہ کی طرف سے ہے دینا تمہیں کبھی بھی آج نہیں دیے تو کل دینا کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو ترسوں یعنی ادا کرنا ہی کرنا ہے نفل کس کو بولتے بولے تو قرض دینے کے بعد قرض دینے کے بعد اب جیسے تمہیں میرے سے 100 روپے قرضہ لیے تو 100 روپے قرضہ دینے کے بعد پھر اوپر سے 5 روپے حضرت کیے تحفہ ہے بولے تو میں خوش ہو جاتا فرض تو فرض 17 رکعت نماز ہماری وہ بھی فرض وہ نہیں ہو رہی وہ فرض ادا کر کو وہ کیسا پڑھتے تھے انہوں 50 رکعت ہاں ایسا پڑھتے تھے تبھی جا کر خدا ان کو اپنا دوست بنا لیا مگر سبحان اللہ خدا کا کرم دیکھو کتنا ہے حضور کی نوازش دیکھو کتنی ہے بزرگوں نے یہ تک فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والی جتنی آیتیں ان سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے اگر کوئی مومن 5 وقت کی نماز بھی اگر پابندی سے پڑھ لے خدا اسے بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھ لے خدا اسے بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے آج 5 وقت کی نماز ہمارے سے نہیں ہوتی آپ کو میں وہ سب کو ملا کر کاروبار نوکری چاکری کھیتی باڑی ٹائم بھی رہا بولے تو ذرا مصروف ہے بعد میں دیکھیں کہتے وہ کیسی زندگی گزارتے تھے ہوں گے اور ایسا سوچ رہے ہوں گے ان کے کاروبار نہیں تھے تمہیں سوچ رہے ہوں گے ان کے بیوی بچے نہیں تھے نہیں ان کی بیوی بھی ان کے بچے بھی بچے سگے بچے تو ان کے وہ گنے چنے تھے وہ جو علم دیتے تھے انہوں جو علم سیکھنے والی جو اولادیں ہوتی ان کی وہ سینکڑوں ہزاروں میں جاتی ہو سبحان اللہ روزانہ سینکڑوں بچوں کو جو پڑھاتے تھے سینکڑوں بچوں کو پڑھانا لکھانا سب کرتے تھے دین کی تعلیم دیتے اور کاروبار بھی ایسا کاروبار آج یہ جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کا کاروبار اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا کاروبار امام اعظم کا بزنس مین کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تجارت کرتے تھے اتنا کاروبار کہ ان کے کاروبار کے اوپر اس علاقے کے کئی بڑے بڑے کاروباریاں ڈیپینڈ تھے ہول سیل کاروبار تھا یہاں سے لے کو لوگ لے جاتے ان کی بڑی بڑی دکانیں الگ الگ تھی پھر وہ ریٹیل میں بیچتے تھے اتنا بڑا کاروبار کپڑے کی فیکٹری تھی ان کی پوری کپڑے کی تھان کا تھان منگا کر جو نا وہ سیل کرتے تھے پھر اتنا کرنے کے باوجود بھی ان کو ٹائم کیسا ملتا ٹائم ملتا نہیں ٹائم نکالنا پڑتا ٹائم کیا کرنا پڑتا نکالنا پڑتا ہے نا کیا آپ ایسا بولتے کیا ابھی کھانا ہوا رات کا ابھی نہیں ہوا میں آپ سے پوچھا کھانا کھائے کیا تو آپ کیا جواب دیتے کھاتو بولتے یا ٹائم ملا تو کھاتو بولتے کھاتو بولتے ٹائم ملا تو کھاتو لو بولتے ناشتہ ٹائم ملا تو ناشتہ کرتو لو کھیت کو ٹائم ملا تو جاتو بولتے یا جانا بولتے کل جانا کل جاتو بولتے ٹائم ملا تو جاتو ساری چیزیں ہم خود ٹائم نکال کے کرتے نہیں کرتے ٹائم نکال کے کرتے آپ اسٹڈی اسکول کل ٹائم ملا تو جاتو بولتے یا جاتے تھے اگر اماں کے سامنے بولے ابا کے سامنے ٹائم ملا تو جاتو بولے تو گردن میں ہاتھ دے کو بھیج دیتے گھر والے میرے ٹائم ملا تو جاتو نہیں باپ پڑھے گا لکھے گا تو اچھا کامیاب انسان بنتا بڑا ہوتا نام کماتا سارا کام زندگی کا ہم وقت نکال کے کرتے ہیں تو پھر دین کا کام کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے اس کی بارگاہ میں جھکنے کے واسطے ٹائم ملا تو جھکوں گا کیسا وہاں پر بھی کیا کرنا پڑتا ٹائم نکال کے اس کی بارگاہ میں جانا پڑتا اس نے اور سبحان اللہ کمال دیکھو اس کی رحمتیں دیکھو اس نے ٹائم فکس کر دیا بولے یہ ٹائم یہ ٹائم پر تم آ جاؤ اور ابھی آنے کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی تمہارے کو دینا نہیں ہے فجر میں آئے تو کتنے رکعت پڑھنا فرض
ظہر میں آئے تو فرض 4، عصر میں آئے تو فرض 4، مغرب میں آئے تو فرض 3، عشاء میں آئے تو فرض 4۔ فرض اتنا، یہ 17 رکعتیں فرض ہے، یہ پڑھنا ہے۔ اب یہ بھی اگر ہم یہ بولیں کہ حضرت ٹائم ملا تو آ دوں، اور سبحان اللہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے ٹائم کی جو نماز ہوتی فجر اور ظہر، کتنا فاصلہ ہوتا ہے اس میں؟ فجر اور ظہر، اب فجر کب ہے یار؟ 6:15 ہے نا، 6:15 بجے فجر ہے۔ ظہر کب ہے؟ 1:30 بجے۔ کتنا فاصلہ ہے، کتنا وقت ہے دونوں کے بیچ میں؟ کتنے گھنٹے؟ 7 گھنٹے پکڑو۔ ہاں، اب 7 گھنٹے، اس 7 گھنٹوں میں ہم کیا کیا نہیں کرتے؟ 7 گھنٹے اتنا ٹائم کتنے بار جھوٹ بولتے کی، کتنے بار غیبت کرتے کی، کتنی لپا ڈپی کرتے کی، کس کو کیا بولتے کی، کتنے گانے گاتے کی، کتنی گالیاں دیتے کی۔ مگر خدا کا کرم دیکھو، ایک نماز پڑھنے کے بعد جو دوسری نماز کا ٹائم آتا، ایک نماز اگر آدمی پڑھے تو وہ ایک نماز کی برکت سے دوسری نماز کے وقت آنے کے بعد جب وہ بندہ پڑھتا ہے، اس بیچ میں جتنے بھی گناہ ہو جاتے خدا 2 نمازوں کی برکت سے اسے معاف کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، حدیث ہے، ایک نماز سے دوسرے نماز اس کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اس کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کے لیے، یعنی ایک نماز سے آپ دوسری نماز پڑھیں گے تو اس کے بیچ میں جتنا بھی ہمارے سے شریعت کے خلاف ہو رہا، توجہ ادھر رکھو، ہاں آپ میرے کو سنو، ہے نا، توجہ ہے ادھر ہے نا، اس بیچ میں جتنے بھی گناہ ہو رہے، جتنی برائیاں ہو رہی، جتنی گندگیاں ہو رہی، وہ سب کو اللہ تعالیٰ دوسری نماز پڑھنے سے، دوسری نماز پڑھتے ہی وہ سارے گناہ خدا کیا کر دے رہا؟ مٹا دے رہا۔ اب ظہر پڑھے تو عصر تک بیچ میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہمارے سے، عصر پڑھنے سے وہ سارے گناہ، ظہر سے مغرب، عصر سے مغرب، پھر مغرب سے عشاء، اور عشاء پڑھ کو سونے کے بعد فجر تک جو بھی ہو رہا اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر رہا۔ آپ بتاؤ ٹائم نکال کو پڑھنا فائدہ ہے یا ٹائم ملے تو پڑھنے میں فائدہ ہے؟ کپڑے جی، کپڑے بدن کو پہنے سو کپڑے بھی یہ محنت کر کو دھوئے تو صاف ہوتے، بدن کے کپڑے بھی، کپڑے یہ اسے سرف میں ڈالنا، بھیگنے رکھنا، پھر اس کے بعد خالی سرف سے نکال کو نہیں دھونا، سرف سے نکال کو پھر صابن لگانا، صابن لگا کو خالی یوں کپس کو ڈالے تو صاف نہیں ہوتا، صابن لگانے کے بعد پھر اس پر برش لگانا، برش لگانے کے بعد یہ صاف ہوتا، یہ جتنا بھی تھا صاف ہوا، پھر دھوپ میں سوکھنے سے بھی کپڑا پاک ہوتا، کیا ہوتا؟ اتنی محنت کرنے کے بعد کپڑا پاک ہو رہا، اتنی محنت کرنے کے بعد۔ اور جو ہم جتنے بھی شرارتیں اور بدماشیاں، جتنے بھی برائیاں ہم کرتے نا، سرکار فرماتے اس سے دل ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے دل گندا ہو جاتا، جو جسم کا اندرونی حصہ ہوتا وہ پورا کا پورا گندا ہو جاتا۔ اب وہ گندگی آپ کیا بولتے ہیں، ٹائم ملے تو صاف کریں گے بول رہا ہے۔ ایک گندا کپڑا ہم اپنے بدن پر رکھنا گوارا نہیں کرتے، مگر پورا باطن گندا ہو گیا وہ ہمارے کو گوارا ہے، وہ پسند ہے ہمارے کو۔ مگر سنو، یہاں ایک چبھتی ہوئی بات بولتا ہوں جو تمہارے دل کو شاید لگ جائے، کپڑا گندا ہوا پاکیزہ ہوا، پاکیزہ رہا تو لوگاں تعریف کرنے والے، گندا ہوا تو لوگاں برائی بیان کرنے والے۔ کپڑا گندا ہے تو لوگوں کی نظر میں آپ گر جاتے، کپڑا ذرا اچھا ہے تو لوگوں کی نظر میں آپ اٹھ جاتے، مگر دل اچھا رہا تو خدا کی بارگاہ میں آپ اٹھ جاتے، دل اگر گندا رہا تو خدا کی بارگاہ میں آپ گر جاتے۔ یعنی آسان کرو اس کو، اللہ کی نظر بندے کے دل پہ ہوتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، سرکار نے فرمایا اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے بدن پر کپڑے کتنے بھی گندے رہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، 4 لوگ تمہارے کو برا بولتے، مگر جب دل گندا ہوتا ہے تو خدا کی رحمتوں سے بندہ دور ہو جاتا، اس کی معافی سے بندہ دور ہو جاتا، اس کی بے پناہ عطاؤں نوازشوں کرم نوازیوں سے بندہ دور ہو جاتا۔ اور ہم اور آپ
یہ نفس یہ شیطان اتنا ہمیں ورغلاتا ہے. ہمیں یہ تو گوارا ہے کہ ہم خدا کی رحمت سے دور ہو جائیں، مگر یہ گوارا نہیں کہ بندوں کی کیا کہتے ہیں بندوں کی نگاہوں اور ان کی محبتوں سے دور ہو جائے. ہمیں یہ گوارا نہیں. ہم بندوں کی نظر میں اٹھنا چاہتے ہیں مگر خدا کی بارگاہ میں بلند ہونا نہیں چاہتے. ہم بندوں کے پیارے اور ان کے محبوب بننا ہمارے کو جتنا پسند ہے، کم سے کم اتنا بھی اگر پسند یہ ہو کہ مجھے خدا اپنا پیارا بنا لے تو بندہ راتوں رات نہ جانے کتنی بڑی مقام پر فائز ہو. ہم ان کپڑوں کو تو روزانہ پاک کرتے ہیں، ہم ان کپڑوں کو پابندی سے صاف کرتے ہیں جن کپڑوں پر لوگوں کی نظر رہتی ہے اور جو دل لوگ نہیں دیکھ سکتے. دل لوگ دیکھتے کیا؟ نہیں دیکھتے، مگر دل خدا دیکھتا ہے، خدا کے اولیاء دیکھتے ہیں. دل پہ خدا اور خدا کے ولیوں کی توجہ ہوتی ہے، ان کی کرم نوازیاں، ان کی رحمتیں ہوتی ہے. اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کا اندرونی حصہ ناپاک ہو جائے، گندا ہو جائے تو نماز پڑھو. نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا باطن اندرون حصہ گندا ہو جاتا، وہ نماز پڑھنے سے وہ ساری گندگی دور ہو جاتی. نماز اس گندگی کو دھو کر پاکیزہ بنا سبحان. اور جب پاکیزہ بنتی ہے تو پھر اس کے اوپر خدا کا جب کرم ہوتا ہے نا تو بندہ دھیرے 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 نیک بنتے رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن خدا کا پیارا بن جاتا. 50 رکعت نفل پڑھنا، آج ہمارے سے 17 رکعت فرض نمازیں ادا نہیں ہوتی. اور پھر جب عبادتیں وغیرہ نہیں ہوتی نا تو کیا ہوتا؟ بندہ خدا کی رحمت سے دور ہوتے رہتا. جیسے جیسے خدا کی رحمت سے دور ہوتے رہتا ویسے ویسے پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی رہتی. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، 3 ٹائم کھا رہے پی رہے، جہاں 3 ٹائم کھا رہے پی رہے وہیں پر کوئی نہ کوئی بیماری آپ کے اندر آ گئی. پیسے کمائے سو پیسے ایک جھٹکے میں کہیں نہ کہیں چلے گئے. بچے بیمار پڑ گئے، مہینے کا جتنا بھی کمایا تھا وہ پورا ڈال دیا. بیوی بیمار پڑ گئی، پورا اٹھا کے ڈال دیا. پیسے تھے جیب میں رکھنے کو جا رہا تھا، کہیں چوری ہو گئے. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہے؟ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، خدا کی طرف سے. اور یہ بھی سنو، اللہ کسی کو کوئی بیماری نہ دے تو یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے. اللہ کسی کو خوشحال رکھے تو یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے. زیادہ خوشحالی بھی اچھی نہیں. ہاں کتنی مصیبتیں آئے تو وہ اچھی چیز ہے. سرکار کتنی اچھی بات بولے تو ہم غریبوں کا کتنا خیال تھا حضور کو. حضور نے فرمایا جب مصیبتیں، بلایاں، پریشانیاں آتے رہے نا تو شکایت کبھی نہیں کرنا، خدا کی بارگاہ دعا کرنا مولا اسے حل کر دے، اس کو آسان کر دے. یہ شکایت نہیں کرنا کہ آپ کیا نہیں برداشت کرو، کیا بھی نہیں ہوتا، کیا بھی نہیں ہوتا، برداشت کرو. کیا؟ اسی لیے کہ یوں تو ہم کوئی نیکیاں کر رہے نہیں، یہ جو آزمائشیں آتی نا ان آزمائشوں کی وجہ سے ہمارے گناہ کھلتے ہیں، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. آزمائشوں سے کیا ہوتے؟ گناہ مٹ جاتے، درجات بلند ہوتے، بندہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا، بلند ہوتا. اور کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کیا بھی نے ٹینشن فری کر دیا، مست ہے، اور مست آدمی خدا کی بارگاہ میں جھکتا نہیں. پیٹ بھرا سو آدمی خدا کی بارگاہ میں جھکتا نہیں. جب آدمی کو ذرا پریشانی مصیبت آتی رہے بولے تو اللہ 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 بول لیتے رہتے ہیں. جیسے کہ درد ہوا تو ہم اللہ کو یاد کرتے، آزمائش ہے تو بندہ خدا کو یاد کرتا. تو آزمائشیں ضروری ہے، مشکلات پریشانیاں آنا ضروری ہے. اور اگر آپ کو کوئی فکر نہیں تو آپ یہ سمجھنا میں خدا کی رحمت سے دور ہو رہوں، کیونکہ اللہ میرے پر کوئی فکر نہیں رکھتا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. بڑے بڑے بزرگاں گزرے، ان کی زندگیوں میں ٹینشن، ان کی زندگیوں میں آزمائشیں، ان کی زندگیوں میں امتحانات وغیرہ تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا حل مصلی بچھا کر خدا کی بارگاہ میں رکھتے تھے، اللہ اس کو حل فرما دیتا. تو ہمارے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے. بزرگوں کی محبت بھی ضروری ہے، بزرگوں کے سر کا عمل بھی ضروری ہے. کیا پیاری مثال حضور دی ہے. جب کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی مثال حضور دیتے ہوئے بولے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے گھر کے سامنے
ایک بولی ہے، کنواں ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ 5 وقت صبح اٹھے، ڈبکی لگائے، فریش ہو گئے، آگے، پھر دوپہر میں بھی ایک بار گئے، فریش ہوئے، آگے، پھر شام کے وقت گئے، فریش ہوئے، پھر مغرب کے وقت گئے، فریش ہو کے آگے، پھر رات میں بھی ایک مرتبہ فریش ہوئے۔ ایک آدمی 5 بار پانی نہایا بولے تو اس کے بدن پر کیا تو میل وغیرہ رہتا ہے کیا؟ 5 بار نہایا تو 5 بار 5 دن نہایا بولے تو گورا گورا لگنے لگتا ہے۔ 5 دن 5 مرتبہ نہایا، 5 دن اگر نہایا بولے تو تبدیلی آتی، فریشنس آ جاتا، پاکیزگی آتی، میل کچیل جو بھی رہتا وہ سب کیا ہو جاتا؟ صاف ہو جاتا، دھل جاتا۔ سرکار ہمارے ذہن کے حساب سے، ہماری طبیعت، ہمارے مزاج کے حساب سے سرکار نے مثال دی، فرمایا جیسے ایک آدمی ایک دن میں 5 وقت نہایا تو اس کے بدن پر کوئی میل، کوئی گندگی نہیں رہتی، ایسے ہی جب میرا کوئی غلام 5 وقت رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر نہ اس کے ظاہر پر کوئی میل کچیل رہتا، نہ اس کے باطن پر کوئی گندگی رہتی، وہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا، پاک و صاف ہو جاتا، پاک و صاف۔ بدن میلا ہو جائے اس کو دھونے کے لیے پانی کی ضرورت، سرف کی ضرورت، صابن کی ضرورت، اور جب دل گندا ہو جائے، باطن گندا ہو جائے، اس کو دھونے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک، اس کو دھونے کے لیے ولیوں کا دامن، ان سے عقیدت، ان سے محبت ضروری ہے۔ یہ ذرا میل، آدھا میل انہوں دھو لیتے اور آدھا میل ان ولیوں کی زندگی اور ان کے نقش قدم پر چل کر خدا کی بندگی کرنے سے بچا کچا میل وہ بھی دور ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ جس کو کیا بولتے معلوم؟ اس کو عام اچھی اعلیٰ زبان میں ایک کو عقیدہ بولتے، ایک کو عمل بولتے۔ ایک کو کیا بولتے ہیں؟ عقیدہ، ایک کو عمل۔ پیران پیر سے محبت، ولیوں سے محبت، یہ کیا ہے؟ عقیدہ، کیا ہے یہ؟ اور ان کے عمل کو، ان کی زندگی کو دیکھ کر خود بھی عمل کرنا۔ پیران پیر، تمہیں تو بڑے اعلیٰ تھے، چھوڑو، تمہارا کمال بڑا اعلیٰ ہے، تمہاری بلندیاں بہت ہے، تم خدا کے بالکل قریب، بڑے پیارے ہو، آپ تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، یہ تمہاری شان تھی، مگر میں تم سے محبت رکھنے والا، تم سے عقیدت رکھنے والا، تم سے پیار رکھنے والا، میں تمہاری زندگی اور تمہاری سیرت، تمہارے چال چلن کو دیکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے میں عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ لیا تو بہت ہے، مگر یہ وعدہ ہے، میں اپنے اوپر وعدہ کر چکا، میں تہیہ کر لیا کہ میں پیران پیر کا ماننے والا تو محبت بھی کروں گا اور عشاء تازے وضو کے ساتھ ضرور عشاء ادا کروں گا۔ اگر اتنا بھی کر لیے، پیران پیر کا کرم ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکے تو پھر فائدہ کیا بزرگوں سے عقیدت رکھ کر، فائدہ کیا بزرگوں سے محبت رکھ کر؟ تو ہمارے لیے دونوں ضروری ہے، عقیدت بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری، جس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور یہ دونوں چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن میں قرآن اسی لیے کہتا ہے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، اور پھر آگے راستہ ان لوگوں کا بول کر ہمارے کو راستہ بھی بتایا جا رہا۔ اور بزرگوں کا راستہ کون سا بولے تو بزرگوں کا یہی راستہ، بزرگان دین اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے، نمازوں کی ازحد پابندی بزرگوں میں ہوتی، جھوٹ، بات کریں تو جھوٹ بولتے ہم لوگ، جھوٹ ایک معمولی چیز ہو گئی، بہت معمولی چیز ہے، چلتے پھرتے فون اٹھائے تو جھوٹ، بات کریں تو جھوٹ، دکانداری کر رہا جھوٹ، لین دین کر رہا جھوٹ، اناج غلہ سب جھوٹ۔ بزرگان دین ایسے نہیں، بزرگان دین سچ بولتے، جان بھی جاتی ہے جائے مگر وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ سرکار کی ایک بڑی اچھی حدیث ہے، سنتے وقت ہو گیا، نہیں ٹائم ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا انشاءاللہ۔ ایک حدیث سنو، کتنی پیاری حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ہمارے اور تمہارے ساتھ فرشتے ہیں نہیں ہے؟ کہاں ہے فرشتے؟ ہاں، یہاں 2 فرشتے ہیں، یہ ہمیشہ ہے، سوئے تو بھی ہے، جاگے تو بھی ہے، گاؤں میں ہے تو بھی ہے، گاؤں کے باہر گئے تو بھی ہے، دکان میں گئے تو بھی، کھیت میں گئے تو بھی، کہاں گئے تو بھی، یہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا عمل لکھ رہے۔ سرکار فرماتے ہیں
فرشتوں کو بلانا اتنا آسان کام نہیں ہے. فرشتے ہر جگہ نہیں آتے, فرشتے پاک جگہ آتے. کیا آتے؟ انہوں رہتے بھی ہیں تو پاک جگہ رہتے. سرکار کہتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. حدیث ہے اذا كذب العبد تنحى عنه الملكان عن نتن فمه. سرکار نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا تو اس کے منہ سے کیا ہوتی؟ بدبو آتی. اور وہ بدبو تمہارے کو میرے کو سنی نہیں آتی, نہ تم سن سکتے نہ میں سن سکتا. میں جھوٹ بولا تو کون سی بدبو آتی؟ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی, بولتے یہ دونوں کے دونوں فرشتے اس کی بدبو سے دور ہو جاتے اور اس وقت تک دور رہتے جب تک کہ وہ بدبو ہمارے منہ میں رہتی, یعنی اس جھوٹ کا اثر جب تک رہتا ہے. پھر جب وہ بدبو ختم ہو گئی تو دونوں فرشتے آ جاتے ہیں. جھوٹ جھوٹ. پیرانے پیر کو دیکھو, پیرانے پیر کو دیکھو, انہوں چاہے تو جھوٹ بول کو پیسے بچا سکتے تھے اپنے. بچپن میں آپ بھی حضرت کے ساتھ حضرت سے سنے ہوں گے قصہ وصہ بولے, وہ واقعہ بولے نہیں بولے تھے پیرانے پیر کا, بولے نہیں. بچپن میں انہوں جا رہے تھے تو ان کی والدہ ان کی یہاں پر اشرفیہ بندی تھی, قافلے میں لوٹنے والے آ گئے پکڑے. پیرانے پیر بولے تمہارے پاس کیا تو ہے کیا؟ ہاں میرے پاس ہے. حالانکہ وہ اندر چھپے ہوئے تھے وہ ساری چیزیں, اگر نکاح بھی نہیں ہے بولے تو یوں تلاشی لے, وہ بھی انہوں بچے تھے پوچھتے بھی نہیں تھے ان کو. خیر ایک جناب پوچھ لیا, اگر جھوٹ بولتے تو اشرفیاں تو بچ جاتی نا, وہ سونے چاندی تو بچ جاتے, مگر نہیں. پیرانے پیر نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میری والدہ بولی سچ بولنا. اور ایک روایت میں یہ بھی پڑھا گیا ہے, پیرانے پیر سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے مقام کو کیسا پہنچے؟ تو پیرانے پیر بولے میری والدہ کی ایک نصیحت کو میں پکڑ لیا اور اتنے بڑے مقام کو پہنچ گیا. وہ کیا نصیحت تھی؟ بولے میری والدہ بچپن میں ایک چیز سکھائی تھی, بیٹا کیا بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. پیرانے پیر کہتے صدق ہی وہ اہم چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. سچائی وہ چیز ہے. اور پیرانے پیر کے ایک سچ بولنے سے سینکڑوں ڈاکو اپنے ڈاکو پن سے توبہ کر کے, وہ توبہ کر کے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر توبہ کرے, گناہوں سے پاک ہو کر اپنے اپنے وقت کے ولی بن گئے. سبحان اللہ. ایک سچ کی وجہ سے. مشہور ہے سچ کو آج نہیں بولتے, اور ایک سچ چھپانے کے واسطے 100 جھوٹ بولنا پڑتا, اور 100 مرتبہ جھوٹ بولا ایک سچ چھپانے, 100 مرتبہ اس نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اس کے فرشتوں کو انہیں دور کر دے رہا. بولے اے فرشتوں جاؤ میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں, تم لگا میرے بازو لگو رہو. اور فرشتے جب تک ساتھ رہتے ہیں نا بندے کی حفاظت ہوتی ہے. بندے کی کیا ہوتی ہے؟ حفاظت ہوتی ہے. یہ فرشتے خالی تمہارے کو میرے کو ایسا لگ رہا ہمارا عمل لکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں. اللہ نے ایک بہانہ بنایا کہ عمل بھی لکھا جائے تاکہ تمہارے کو ہمیشہ یہ احساس رہے میں جو بولتا ہوں میں جو کرتا ہوں وہ لکھا جاتا. ایک یہ, دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعے سے ہر مومن کی حفاظت کا سامان بنا دیا, ہر مومن کی حفاظت کا انتظام کر دیا, کیونکہ جب تک فرشتے ساتھ رہتے ہیں بندہ یہ وہ ایسی جو بیکار کی چیزیں ہوتی اس سے بندہ محفوظ رہتا ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول کے نہ کو تمہیں حفاظت نہ کو کرو تم لگا چلے جاؤ. نہیں, ہم جب ولیوں کو مانتے ہیں ولیوں کو ماننا بھی ضروری, پھر ان کے راستے کو چلنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے, اللہ تعالیٰ نیک بنائے, اور ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو. ہاں بزرگوں کے دامن سے ہے تو وہی باتیں سنو اور اس کی ہی باتیں سنو جو ان بزرگوں سے محبت کرنے والا ہے, ان کو چاہنے والا ہے, ان سے عقیدت رکھنے والا ہے. ہاں ایک طرف عقیدت رکھتا دوسری طرف یہ بھی نہیں کرنا بولے تو سمجھ جانا انہیں جھوٹا ہے, دھوکہ دے رہا ہمارے کو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ہم سب کو آج جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری زبان میں بھی اثر پیدا کرے, آپ کے دلوں میں قبول کرنے والا اثر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے تمام بزرگوں کا خصوصاً
پیران پیر، پیر دستگیر، بڑے پیر کے فیض سے مالا مال کرے، ان کی نظر رحمت ہماری طرف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے عقیدت، پیار، محبت رکھنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک مرتبہ ہم سب مل کر آپ سب میرے ساتھ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ بھی پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پڑھ لیں گے، اذان ہوگی، 5 منٹ کے بعد نماز پڑھ لیں گے۔